الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العظيم والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ ظلم ابن زیاد کا رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا علماء کرام خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام آج 10ویں محرم کی شام ڈھل رہی ہے جو ہی آج کا سورج ڈوبے گا غروب ہوگا ہم اور آپ
ہم روایت پرست لوگ ہیں. پورے ملک میں شام رات گزرتے ہی ہمارے طور طریقے بدل جائیں گے. ہمارے ٹی وی اور ریڈیو سے لے کر مولانا اور ذاکروں تک سب کے انداز بدل جائیں گے. کپڑے بھی بدل جائیں گے. الٹی چارپائیاں بھی سیدھی ہو جائیں گی. وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی پھر شروع ہو جائے گی. یہ ہماری طرف سے عملاً اعلان ہوتا ہے کہ سادات کے دکھ 10ویں کی شام تک ختم ہو گئے. اب ان کے دکھ ختم ہو گئے، لہذا ہم نے بھی ان کے دکھ میں جو حصہ ملانا تھا ملا لیا، جو پانا تھا وہ پا لیا، جو کھلانا تھا وہ کھلا لیا، جو کھانا تھا وہ کھا لیا. اب سب کچھ تمبو سمیت اٹھا لیا. یہ ہے ہمارا کام. آج شام تک یہ دکھ بھی ہے، یہ رنگ بھی ہیں، یہ پرسے بھی ہیں، یہ عزاداریاں بھی ہیں، یہ تیاریاں بھی ہیں. یہ سب کچھ آج شام تک ہے. میرا خیال ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کل 11 کا سورج نکلے گا تو آپ سب کچھ بدلا پائیں گے. ہمارے کالے کپڑے چٹے ہوں گے. ہماری زبان پر جو درود و سلام ہے یہ بھی اختتام ہوگا. ہماری وہی بددیانتیاں، وہی بےایمانیاں، وہی روانیاں، وہی آنیاں، وہی جانیاں، سب کچھ وہی ہوگا. لیکن اگر انصاف سے پوچھیں، تھوڑی دیر کے لیے اکیلے بیٹھ کے اگر بندہ حساب لگائے، لگتا یہ ہے کہ بے شک ظلم و ستم کے پہاڑ 10ویں کو ٹوٹے. لیکن کیا یہ شام ڈھلتے ہی وہ دکھ ختم ہو گئے؟ وہ جبر و جفا کا موسم ختم ہو گیا؟ سکھ سکون کا موسم پلٹ آیا؟ نبی کے گھر چین اور قرار آ گیا؟ اگر بندہ تول کے بولے، کوئی سچی کتاب کھولے تو سوچتے ہی ڈولے کہ مسلمان ہیں بڑے بھولے، بڑے بھولے ہیں. شام ڈھلتے ہی اتنے بدل گئے ہو. کس راہ پہ چلنا تھا کدھر چل گئے، کس سراپے میں ڈل گئے ہو. لیکن اگر آپ سنی، وہابی، شیعہ، عیسائی، یہودی سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے جب شام ہوئی تھی، شام ڈلتے ہی حضرت مولا حسین تشریف لے گئے، شہادت کا تاج پہن لیا، کامیاب ہو گئے. شہزادے بھی کامیاب ہو گئے، سارے پیارے کامیاب ہو گئے. وہ کامیاب ہوتے ہی اپنے رب سے، اپنے نانا سے جا ملے. لیکن دکھ شروع ہی 10ویں کی شام کو ہوئے. یاد رکھیں، بیٹی کے سر پہ اگر باپ بیٹھا ہو، کتنا ہی سخت موسم ہے، اسے آسرا ہے میرا باپ ہے. بہن کے سر پہ اگر حضرت عباس، عبداللہ، جعفر، ابو بکر، عمر، قاسم، علی اکبر جیسے جوان موجود ہوں تو بہن دکھوں کا طوفان بھی ہے، سہ جاتی ہے کہ عباس ہے.
میرے پیارے میرے سر پہ ہیں، لیکن جوں ہی یہ سارے پہرے دار چلے گئے تب تک چادریں نہیں لٹی جب تک یہ تھے. جب یہ گئے خیمے پھر جلے، چادریں پھر لٹیں، اور ان کو ہاتھوں میں اگر امام زین العابدین کے زنجیر پڑی تو بعد میں وہ 10ویں تھی نہیں، وہ 11ویں تھی. 11ویں کو امام کے ہاتھ میں زنجیریں، گردن میں توق، جب مٹا لیا ہم سنیوں نے 10 والا شوق. ہم اپنا گلا کرتے ہیں، کسی کا کیا کریں. یاد رکھیں ہم نے کپڑے بدل لیے، لیکن میرے امام زین العابدین پہ جو ظلم کا پہاڑ ٹوٹا وہ 11 کو ٹوٹا. سید زادیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ 10ویں کو نہیں 11 کو بٹھایا. حضرت زینب کی چیخیں 10ویں کو بلند نہیں ہوئی. جب یہ سیدانیاں، یہ مستورات چلی ہیں تو ساری کتابیں بلا تفریق کہتی ہیں کہ جب انہیں لے چلے قیدی بنا کے تو پڑی ان کی لاشوں پہ نظر. بی بی پاک نے امام حسین کے لاشے کو دیکھا کہ مٹی کا کفن ہے، نہ دفن ہے، نہ جنازہ ہے، نہ چادر ہے. یہی حال سب لاشوں کا تھا. سر اتارے ہوئے، نوکے سنان پہ چڑھائے ہوئے، باقی جو لاشیں بچے تھے نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا، نہ جنازہ پڑھانے والا. اپنے اپنے جنازے 11 کو پڑھے گئے، لیکن بی بی سیدہ زینب سمیت بی بی رباب ان کے آسمان کو چیر دینے والے نالے 10ویں کو نہیں 11ویں کو بلند ہوئے. اور یہ بی بی کی صدا یا محمد، یہ 11ویں کو بلند ہوئی ہے. جس دن ہم نے کپڑے ہم بدل گئے، لیکن دکھ تو شروع ہی 11 کو ہوئے جب بی بی روتی تھی، بچیاں روتی تھیں اور تکتی تھیں. لاشیں وہ پڑے ہیں، نوک پہ سارے سر چڑھے ہیں، اور بی بی جب کوئی نہ تھا دکھ بانٹنے والا. بندہ روتا ہے جب کسی کو تکتا ہے کہ دکھ بانٹے گا، میری آہ میں آہ ملائے گا. لیکن جب کوئی سارے دشمن، سارے کمینے، سارے قاتل، سارے شرابی سامنے ہیں، اب بی بی کو پورے کربلا میں جب کوئی نظر نہ آیا، اس نے رخ مدینے کی طرف فرمایا اور یہ دکھ بھرا اس کے ہونٹوں پہ نغمہ آیا. بی بی کہتی تھی یا محمد صلی علیک اللہ، نانا آپ پہ اللہ کے درود و ملیک السما فرشتوں کے درود. پھر بی بی اشارے کرتی تھی ھذا حسین بالعرا، نانا جس کو کاندھوں پہ بٹھاتے تھے تکو آج نہ چادر ہے، نہ کفن ہے، نہ دفن ہے، یہ مومنوں کا سجن ہے. یہ کون سی تاریخ تھی؟ 11 تھی. کیا تھی؟ 11 تھی جب بیویوں کی آہیں بلند. ھذا حسین بالعرا. آگے بی بی کہتے ہیں مقطع الاعضاء، نانا میرے حسین کا بند امت نے توڑ دیا ہے. ایک ایک عضو کو جدا، مقطع الاعضاء. اور وَبَنَاتُ کا سبایا، تیری بیٹیاں قیدی ہو گئی نانا، تیری بیٹیاں قیدی ہو گئی. اور پھر لاشوں کا کیا ہے؟ تصفی علیہ السباب، مٹی اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے، اور مٹی احسان کر گئی ہے، ان کے کفن بن گئے ہیں. یہ ساری صدائیں 11 کو تھی.
اب سارے دکھ تو 11 کو، ساری قیامتیں 11 کو، اگر ان کے اوپر ستم ہوئے تو 11 کو، اور پھر بیویوں کا تماشا جس دن بنایا گیا وہ بھی 11 کو، جب ان کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا وہ بھی 11 کو۔ اب جس دن بی بی کوفے کے بازار سے گزری ہے اور حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ ادھر بھی چھتوں پہ چڑھے ہوئے، ادھر بھی چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے، اور ارد گرد لوگ بیٹھے کھڑے ہوئے، اور کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ پیٹ بھی رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے صدا دی بے صوت ذلیل، بیمار جو تھے کمزور آواز کے ساتھ، کوفے والوں تم تو سارے روتے ہو، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ تم تو سارے روتے ہو، ہمارا قاتل پھر کدھر ہے؟ اشارہ یہ تھا قاتل بھی تم ہو، یہ سید کا اشارہ تھا، مارنے والے بھی تم ہو، رونے والے بھی تم ہو۔ سید نے تو 2 جملوں میں سمندر سمایا، لیکن بیٹی تھی علی کی۔ کسی بھی کتاب کو اٹھاؤ، کہو بتاؤ بی بی کا بازار کوفہ کا خطبہ، بی بی نے سر اٹھایا اور کہا یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل، یا اہل الغدر، او کوفیو، او غدارو، بلاتے ہو پھر بے وفائیاں کر جاتے ہو۔ فرمایا تمہاری مثل کوفیوں کی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جو چرخے کے اوپر چرخہ کاٹتی ہے، تند بناتی ہے، پھر توڑ دیتی ہے۔ تم وہی بڑھیا کی طرح ہو، پہلے بلاتے ہو پھر تند بناتے ہو، نیچوں پھر خود ہی توڑ دیتے ہو۔ تمہاری حالت اس سبزے کی ہے، اوپر پیار کرتے ہو، اوپر محبت کے گیت گاتے ہو۔ کون سا سبزہ؟ بی بی نے کہا گندی روڑی پہ اگنے والا سبزہ۔ علی کی بیٹی کا خطاب ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ نے دیکھا نہیں، گندے پانی کا جوہر ہو نا، اس کے اوپر بھی سبز پتوں والی بیل ہوتی ہے، اور دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے چمن سجا ہوا، سبزہ ہی، ایک ذرہ جگہ خالی نہیں، سبزہ ہی سبزہ۔ لیکن نادان کہتا ہے کیا خوبصورتی ہے، دانا کہتا ہے اتو نہ تک وچ تک۔ جو خبردار ہے وہ کہتا ہے اتے نہ تک وچ تک، سارا شک ہی شک، تو پہ آدھا ہے حق ہی حق، نہیں تینو ذرا پاک، اوپر نہیں اندر تک، جب دیکھے گا اندر تک، اوپر سبزہ زار ہے، اندر خلید گٹر والی گار ہے، اوپر پیار ہے، اندر انکار ہی انکار ہے، پر نہیں سمجھتی میری نوجوانوں کی سرکار ہے۔ ہر چمکتی شے کو سونا سمجھ کے بھاگ اٹھتے ہو، نہ بھاگا کرو، سیدہ کا خطبہ سنو۔ میں چاہوں تو کان پہ ہاتھ رکھ کے ڈیرہ غازی خان کی بولی بھی بول سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں آواز ہے تے تُسے قیامت تک پوچھ دے رہا کتھوں آئیے، میرا پیو ہی نہیں دس سکتا اتھوں آئیے، یہ دے اتے نچ دے رہے ہیں، لے 1.25 لاکھ مولانا اپنی جیب وچ رکھ، نہ روے تو اڑا کاک۔ کیا جاہل قوم نکلی ہے، آواز آئیے، بندہ کہے کہ سیدوں کے خطبے سنا، پتا تو چلے سید کیا بول رہے ہیں، تول پہ تول رہے ہیں، سچ کے موتی رول رہے ہیں۔ سید بول
لیکن ہمیں تمہیں کیا، نہ قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق، سیدوں سے بس اتنا تعلق۔ آپ نے مجھے بلایا تو میں نے پہلے ہی کہا کہ میں آؤں گا تو کتنے بندے مجھے لینے آئیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ میرے کھانے کے لیے مرغی دیسی ہو، اور اس میں جو گھی ڈالا جائے وہ بھی دیسی ہو، اور گھنٹہ میں پڑھوں گا، 1.25 لاکھ لوں گا۔ کتنا؟ یہ میرا 3 سال پہلے کرے گا، آج کل میں بھی بے خبر ہوں۔ میرا یہ ریٹ ہے، اور جب مجھے لفافہ تبرک حسینی پیش کرو، دوسرا بندہ تک بھی نہ رہا۔ میرے آنے کا راستہ بھی محفوظ ہونا چاہیے، اور میرا گاڑی میں نے پورا پیکیج لگایا، کیونکہ میرا کمائی کا موسم ہے۔ یہ میرا سیزن ہے۔ تم سمجھتے ہو مجھے بڑی محبت ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اس کو 2 گالیاں دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہاری روٹی تبھی ہضم ہوگی جب میں 2-4 گالیاں دوں گا، گالیوں کی ڈالیاں دوں گا۔ تم خوش ہو جاؤ گے، اس نے فلاں پہ تبرہ کیا، فلاں پہ لعنت کی، اس لیے وہ لعنت پلٹ کے ساری تم پہ آئے گی۔ میں کاروباری ہوں، تم مجھے مولانا کہہ رہے ہو، میں تاجر ہوں، لیکن میں آپ ریڑی والا مجھ سے اس لیے اچھا ہے کہ وہ پیاز بیچ کے گزارا کر رہا ہے، میں اہل بیت کی عظمت بیچ کے کھا رہا ہوں۔ میرے جیسا تاجر تمہیں ملے گا نیچ۔ میں وہ تاجر ہوں جو گندا پیچ، میں کھا رہا ہوں۔ اگر میں نے کھانا ہی تھا تو میں بھی ٹماٹر بیچ کے کھا لیتا، پر میں بیچا بھی میں نے تو کس کو؟ اس لیے سمجھے سید زادی نے کہا، جھوٹا پیار جتانے والوں، تم اس کمزور بوڑھی عورت کی طرح ہو جو سوت بناتی ہے، کاٹتی ہے، پھر تند توڑ دیتی ہے، اور پھر کہا اگر نبھا نہیں سکتے تھے پھر بلایا کیوں؟ توڑ چڑھا نہیں سکتے تھے خط لکھے کیوں؟ واہ پیر وارث شاہ کہتے ہیں، جے نہ اتریے یار دے نال پورے، جے نہ اتریے یار دے نال پورے، ایویں سٹھنے مول نہ سہیڑیے نی، جے من ترکیل دا نہ آوے، جے من ترکیل دا نہ آوے، ایویں ستڑے ناگ نہ چھیڑیے نی، جے من ترکیل دا نہ آوے، ایویں ستڑے ناگ نہ چھیڑیے نی، جے وارث شاہ پیاس نہ ہووے ویچی اندر، شیشے شربتاں دے مول نہ چھیڑیے نی۔ اللہ اب بی بی نے یہ کہتے کہتے بی بی نے، وہ منہال اسدی غالباً یا خزیمہ تھا، وہ کہتا ہے میں حیرت میں ڈوب گیا، حیرت میں ڈوب گیا، زمین کے سینے پہ اتنا بہادر عورت جیسا پورا کنبہ لٹ چکا، کٹ چکا، بچے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، قیامت اس کے اوپر تاری، اور اب اسے قیدی بنا لیا گیا ہے، لیکن وہ بی بی بولتی طرح تھی، اگر بیچ
میں چادر تان دی جائے پتہ نہیں چلے گا کہ علی بول رہا ہے یا بنت علی بول رہی ہے. پتہ نہ چلے یہ علی منبر کوفہ پہ علی بول رہا ہے یا بنت علی بول رہی ہے. گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی بوئے انفا سے رسول مدنی آتی تھی. گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی بوئے انفا سے رسول مدنی آتی تھی. بی بی کی تقریر جاری. بی بی نے کہا انا سخط اللہ علیکم, تم پہ خدا کی لعنت برسے. میں تو جا رہی ہوں, میں تو جیسے گزرے گی نبھاؤں گی, میں قافلہ حسینی بچاؤں گی, بچے کھچوں کو سلامت مدینے تک لے کے جاؤں گی. میں تو ویر سے, دین سے, نانے سے, بابے سے, ماں زہرا سے نبھاؤں گی. لیکن یاد رکھو انتم فیہا خالدون, تمہیں جس حال میں دیکھ کے جا رہی ہوں. بی بی نے کہا خدا کرے تمہاری آہیں کبھی نہ تھمیں, خدا کرے تمہاری یہ چیخیں نکلتی رہیں, خدا کرے اسی طرح مجھے پیٹتے روتے نظر آؤ. بی بی کی بد دعا ہے, یاد ہمیں صدا ہے, اور پلے ہمارے کیا ہے. دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل, دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل, کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی. سیدہ کی بد دعا ہے قیامت کی صبح تک پیچھا کرے گی. علی کی بیٹی کا بول ہے یہ سونے سے کھرا تول ہے, یہ علی کی لاڈلی کا بول ہے. بی بی یہ وہ لوگ ہیں جو نظر اٹھاتے ہیں صدیوں کے نقاب پلٹ دیتے ہیں. بی بی نے کہا خدا کا تمہارے اوپر غضب رہے گا, یہ آنسو تمہارے کبھی تھمنے والے نہیں, تمہاری آہیں بند ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ تم جانتے ہو نیچو تم نے کسے مارا ہے. کہا تم نے ختم نبوت کا شاہ سوار مارا, تم سمجھتے ہو تم نے ابن حیدر کرار مارا ہے, تم نے رسول اللہ کے کاندھے کا شاہ سوار مارا ہے. تمہیں خبر ہے فرمایا اگر آسمان پھٹ سکتا ہے تو پھٹے, گرتا ہے تو گرے, قیامت آ جائے. تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے, لیکن یاد رکھو کوفیو, جس حال میں میں تمہیں تمہاری عورتیں اوپر رو رہی ہیں, تم نیچے کھڑے ہو, پہلے بلاتے ہو پھر جرم کماتے ہو, بے وفائیوں کی تاریخیں لکھواتے ہو, پھر رونے چلے آتے ہو. انتم فیہا خالدون. بی بی ابھی بول رہی تھی اور بی بی کے لفظ تھے اسکت, چپ ہو جاؤ. جب بی بی نے کہا نا چپ ہو جاؤ, جہاں تھا کوئی وہیں تھم گیا, بالکل ہونٹوں پہ مہر لگ گئی. ہو قید میں, ہو اتنے دکھ میں, اور اس کی صدا میں اتنی پاور, چپ ہو جاؤ. اتنا کہا اور کوئی سر نہ اٹھا سکا, کوئی آدمی یوں نہیں کر سکا. ابھی بی بی قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی تھی, فرمایا کوفیو
اب تمہارا اور ہمارا فیصلہ اس کے دربار میں ہوگا. ان ربک لبالمرصاد، رب ہمارا اور تمہارا سب کچھ اس کی نظر میں ہے. جب بی بی خطبہ ختم کرنے لگی تھی، ایک بوڑھا کوفی روتا ہچکیاں لیتا بی بی کے قریب آیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی بس کر، بس کر. اور رو کے کہا بی بی کہولکم سید الکہول، تیرے بڑے سردار بڑے، تیرے بڑے سارے ہی سردار، اور شبابکم خیر الشباب، تیرے جوانوں کا بھی کائنات میں جواب نہیں، نہ تیرے بڑوں کا جواب نہ تیرے جوانوں کا جواب. آگے کا بی بی تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن میں بھی تاک رہا ہوں کہ نسلکم لا یبور، تیرے بچے انہوں نے مار ڈالے، چن چن کے مارے، لیکن میں تاک رہا ہوں، میں بڑا ہوں، تیری نسل ختم ہونے والی نہیں، ان کی بچنے والی نہیں. اللہ لفظ سنے آپ نے، نسلکم لا یبور. یبور کا معنی ہے تیری نسل کو تباہ کوئی کر نہیں سکتا، ان کی نسل کو کوئی. یہ ایسا لفظ ہے جو عرش کے سینے پر بی بی نے لیک دیا. یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ 15. بیٹیاں تھیں 6، ٹوٹل ہو گئے. اب بیٹیاں بیٹے ملا کے اتنا 3 بر اعظم کا حاکم، پوری مشینری اس کی. حسین کا ایک بچا، پاک حسین کا ایک بچا. ان کی قبروں پہ بعد میں پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ قبروں کا بھی نشان مٹ جائے. بغض، دشمنی، کمینگی یہ ہے، نہ کفن نہ دفن. پھر جنہوں نے دفن کیا بعد میں یزیدی نے آ کے پانی چھوڑا تاکہ ان کی قبروں کا نشان نہ رہے. اوپر سے رب بولا نہ گھبرا مدنی ڈھولا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، انا شان آقا ہول ابتر. تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا پتر گھر گھر ہوگا. رب نے یار منایا ہے، سورت بھجوا کے پہلے ہی فرمایا ہے جنہوں نے تیری نسل کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا ہے، ان کمینوں کو سمجھ نہیں آیا ہے اس نسل پہ محمد کا سایہ ہے. کیوں؟ اب جلدی جلدی میں چند باتیں کر لیں. ان شان آقا ہول ابتر. علماء سے پوچھیں، ابتر کا معنی تھا کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، بے نام و نشان ہو جائے، اور جس کا ذکر ختم ہو جائے، جس کا نام ختم ہو جائے. رب نے بولا دل نو نہ لاوی مدنی ڈھولا، اے جڑے پار ہیں نا صبح تو شام تک رولا، میرا ہاتھ نہیں اتنا ہولا، تو انو رکھے مولا. تسی بھی جتھے دیگ دے وچ چمچا کھڑک دے اتھے ہی میرا جوان جا پھڑک دے.
پھر آدھا جی گل تے سنتے لواں تو ضرور گٹر وچ منہ پانا ہے آبے زمزم چھڈ کے تو کہڑے پاسے ٹر چلا میری جان اپنا جو معیار ہے بلند رکھو ہر دیگ کے چمچے مت بن سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں نت نویں نا یار بنائیے وانگ کمینے آلو پنجابی میں ٹھیک آؤندی نہیں کر دے ہر جانور دی طرح ہر کھرلی دے منہ نہ مار کہ تو پروانہ بن بھمرا نہ بن کیا بھمرا سمجھے ایک کالے رنگ والا ایک ہوندا ہے ان کی عادت کی وہ ڈیگواں دا مامو بڑا سارا کالا جی ہاں کیتے ویکھو نا باغ ہاں کیتے کدے ادھے یہ ہے بھمرا ایک ہے پروانہ دو میں اڑ رہے ہوندے نے تے بھمرے دی عادت تے نیچر تے فطرت کی ہے ایک آدمی نے آکھا یہ ہوس ہے یا محبت بھٹک رہا ہے بھمرا یہ ہوس بھمرے دی عادت ہے ایک گلاب تے او دے کول ٹر گیا چمبیلیے تے او دے کول ٹر گیا لے لیے تے ایک جگہ تے انہیں نہیں بیٹھنا انہیں پورے باغ دے ہر پھول نو سلوٹ مارنا ہے انہیں آکھا یہ ہوس ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھمرا کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے اے بھمرا نہ بن پروانہ بن پروانے کی فطرت کیا ہے پروانے کی فطرت یہ ہے اللہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پروانے سے پیار سیکھ محبت سیکھ کہ جس وقت شمع پہ آیا ہے پھر دوسری شمع کی طرف منہ نہیں فرمایا ہے یاری سچ پتنگاں والی شمع جلی آ چکے پھر نہ کدرے جامن جوگے لات اندر سڑ مکے پروانے بنو بھمرے نہ بنو ہر دیگ کے چمچے ہر دیگ کے اندر منہ مت مارو دور دی در دی دھر نالوں ہو جا ایک درد اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سچائی ہے سمجھ میں تو آئی ہے آپ نے ٹانگ خامخواہ دوسری طرف اڑائی ہے سمجھ میں تو آپ کو آئی ہے اب بابے نے کیا کہا بی بی نسلکم لا یبور ولا یخزاب نہ تیری نسل ختم ہوگی نہ تیری نسل ہوگی رسوا جن کا بابا ہو مرتضی جن کا دادا ہو مصطفیٰ جس حسین کا ہو حسن بھیرا وہ کیوں ہوں گے رسوا تمہیں رسوا کرنے والے ذلیل رہیں گے خوار رہیں گے خراب رہیں گے گرفتار عذاب رہیں گے لیکن پیار کرنے والے بھی ساتھ جناب رہیں گے ہم دم تیرے ہم دم رہیں گے ہم دم تیرے ہم دم رہیں گے کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے جن پہ تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محترم رہیں گے جناب ہم رہیں گے
اسی لیے ہم اہل سنت 10 تک نہیں، ہم توڑ تک، ہم کل بھی منائیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، نہ یزید پہ تو سپیشل ہے، باقی مطلب وہ تو مہالین ہوا نا، جیسے مہاراج ہوتا ہے، یہ لانتیوں کا مہاراج ہے۔ وہ ایک ادھر افغانستان میں شہر ہے ہرات، کئی 100 سال پہلے کی ہے بات، ایک نواب تھا، اس کا نام تھا نواب حسین علی خان، پٹھان تھا۔ تو اب وہ بیٹھا تھا، وہاں مولانا تھے 2، ایک کا نام تھا مولانا عبد الرحمن جامی، اور یہ جامی جو تھا یہ کٹر قسم کا محب اہل بیت، سنیوں کا سرتاج، کٹر قسم کا محب عاشق اہل بیت۔ اب ایک تھا پرلے ناسبی، جن کا آپ فرما رہے ہیں ان پہ بھی لعنت، میں کہتا ہوں بھی نہیں، ان پہ ہی لعنت، بھی میں تھوڑی سی رعایت ہے، یہ بھی شی والا نہیں، ہی، اس کو پورے دونوں گھٹنے رکھ کے، مطلب ہے بندہ یا تے لعنت نہ کرے، یہ کرے تے انج ٹھوک کے کرے، اگلے نو پڑ جاوے۔ اے پھکے روکھے روکھے مولوی، کیڑی گولی دی طرح، مٹھی گولی ہولی، ہاں اوپیتھک والی، ہومیوپیتھک والا خطیب نہیں چاہیے، خطیب چاہیے انجیکشن لگائے اور ادھر لگائے اور پورے جسم میں دوائی پھر جائے۔ لیکن ایسا لگائے کہ جس کو لگائے اس کے پیو کو بھی سمجھ نہ آئے کہ کہہ کیا گیا، لبدا روے نا کہ چوٹ کتھے پئی۔ وہ ایک تھا وہ خبیث یزید کا حامی، ہر دور میں رہے ہیں، اس کا نام تھا مولانا مزید۔ کیا؟ مزید، مزید دا معنی ہوندا ہے زیادہ، زیادہ، مزید۔ او حسین علی نواب نے دونوں مولانا بلا لیے، اب اس نے مولانا جامی پہاڑ تھا علم کا، عشق کا، ان کو کہا مولانا یہ ہمارا جو ہے وہولانا، یہ یزید کو سمجھتا ہے ہولانا، آپ کا کیا فرماتے ہیں یزید کے بارے میں؟ جامی نے کہا کہ 100,000 لعنت بر یزید۔ کنی؟ تساں جڑا نعرہ لایا وہ بھی میں نے سمجھ آیا، پر بابے ہونا جڑا ہاتھ ٹھکایا، 100,000 لعنت بر یزید۔ اور مولانا مزید سامنے تھے، یزید کے ہرکارے، ان کی طرف دیکھ کے کہا 100 لعنت بر مزید۔ اے میرا نکتہ اوہی سمجھے جڑا کرے فرید، فرید جنہ دا امام یزید پلید، اونی شمر دے زر خرید، جیو مولوی مزید، تے 100 لعنت بر مزید۔ اور مزید کے جتنے رشتہ دار لاہور سے لے کر مرید کے تک سب پہ مزید ہے، مزید ہے، مزید ہے، مزید ہے۔ اس لیے کہ ہم ہیں کربلا والے، ہم ہیں مرتضی والے،
ہم ہیں حسن مجتبی والے، ہم ہیں پاک زہرا والے، ہم ہیں نبی کے گھرانے والے، ہم ہیں ان کی بات لوگوں تک پہنچانے والے۔ ہماری بات غور سے سنو، ہم ہیں واپس جانے والے۔ بی بی کے خطبے کے اینڈ پہ بابے نے کہا، بی بی تیری نسل مکنی۔ او بابا جڑی گل کر گیا اساں حساب لایا، 3 برے اعظم پہ جس کا ڈنکا بج رہا تھا، جس کی برادری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، جس کی برادری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، جس کے بیٹوں بیٹیوں کی لمبی قطار تھی، اب 1446 میں ہم ڈھونڈنے نکلے یزید کو رحمت اللہ بولنے والے بولتے نہ رکھو یزید شمر ابن زیاد، شرما دیے اے بد نہاد اولاد، لیکن حسین ہے ہمیں یاد۔ یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے، کائنات کا چپا چپا گونج رہا ہے، یہ الگ بات کہ طریقہ جدا ہے۔ جب میں آیا میں نے ہر آدھے کلومیٹر پہ لوگوں کو پانی اٹھاتے پایا، مجھے تو مدینے والا نقشہ نظر آیا۔ میرے ساتھ ڈرائیور صاحب تھے، تو میں ایک جگہ پہ انہوں نے پانی آگے کیا، پھر کیا، میں سرگودے کے علاقے سے سیدھا آ رہا ہوں، تو وہاں انہوں نے ایک جگہ پہ ایک بچہ کھڑا تھا اور وہ بڑی للچا، تو پانی پیندے جا، وہ میں آکھیا اے آج خیر ہے، پوریاں سر جیتے جاؤ، اتھے مرید کے شریف بڑے ہی شریف، انج لگتا اتھے آ گیا نواز شریف۔ یہاں تو اور نظارہ دیکھا، نظارہ بڑا پیارا دیکھا، آگے لگا کہ ٹریفک بلاک ہے، میں نے کہا شاید کوئی لڑائی بھیڑائی، انہوں نے کہا نہیں تینوں سمجھ نہیں آئی، اتھے 11 سبیل لائی۔ میں آکھے دہائی ہے بھئی دہائی، سانو لوگ 10 روپے چندہ نہیں دیں دے، جھولیاں پھیلا مر گیا، ایک کون ہے جیڑا نہ اتھے آیا ہے نہ کچھ فرمایا ہے، لوگاں نے گھر وچ سبیل دا پانی تقسیم فرمایا ہے، لگدا ہے زہرا دا پتر آیا ہے۔ اللہ حضرات اب میرا اشارہ سمجھ گئے، آپ منتیں کرتے ہیں یار چندہ دے دے، یار 100 روپیہ دے دے، وہ کب کے سو گئے ہیں، وہ تو اللہ کے ہو گئے ہیں، لیکن دل میں آ کے بس گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دل سے جو اتر گیا وہ مر گیا، جو دل میں اتر گیا وہ امر ہو گیا۔ وارث شاہ او سدائی جیوں دینی، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی، اس لیے اس بابے نے کبھی بھی تیری نسل مکنی نہیں تے انہاں دی نسل چلنی نہیں۔ آج نہ کوئی یزید کی اولاد، حالانکہ ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن دستے نہیں ساڈا پیو اووے، یہ بھی راز ہے۔ وہ چیز چنگی ہووے تے وکھان نو دل کردا ہے،
भैड़ी होवे ते छुपाण नू दिल करदा है। अगर है सी बंदे दा पुत्र ते फिर विखा ना। एक गली गली जेड़ा हुसैन है कोई शह चजदी है। ओ मेरे भिराशिया ओ अलग अपनी मजलिस हुसैन सजाई बैठे ने, सुन्नी खुदा दे घर विच डेरे लाई बैठे ने, ते एक ही बंदे नू महबूब बनाई बैठे ने। ते एक ही बंदे नाल दो नू प्यार हो जाए ते रकाबत होंदी है। नाराज भी ना होना, रकाबत होंदी है। महबूब एक ते आशिक दो। ओ शिया भी आशिक हुसैन दा ते सुन्नी भी आशिक हुसैन दा। असानू उन्हां नाल रकाबत है। तुसां ठीक प्यार नहीं कीता, इंज कर। लेकिन ए ते तसल्ली है, असां जुलैखा दा मिजाज रखदे हां, सुन्नी जुलैखा दा। नहीं समझ आई? और जुलैखा दा असी मिजाज रखदे हां। किसी दे महबूब दा ना लवो ना ते लितरो लितरी, तो तेरे मुंह ते मेरे महबूब दा ना किवें आया। लेकिन जुलैखा पैसे देंदी सी, आदी सी मेरे यूसुफ दा ना लवो। नहीं समझ आई? उन्हें अपनी संदूकां खाली कर दित्तियां दा जालियां। और सारा सोना चांदी, तन दे कपड़े, सिर दियां चादरां, किथे मलका किथे आ बैठी फुटपाथ दे उत्ते लुटदी रही, इको काम करदी रही। कोई सजना दी खबर ले आवे, मुफ्त खरीद करे कोई सानू ते नाम लवे सजना दा। ते हालांकि असां किसी नू गलत भी समझदे हां, पर इस वास्ते दिल सह जांदा है चलो साडे ही महबूबां दी गल हो रही है। इस वास्ते सानू तकलीफ कोई नहीं। असां इस मौसम विच भी पुरसुकून हां ते बिल्कुल बाकरार, क्योंकि साडा इमाम हैदर करार। इस वास्ते ओ अपनी जगह, ए अपनी जगह। लेकिन एक गल ते समझ विच आंदी है कि गली गली हुसैन, नगर नगर हुसैन, दर दर हुसैन। इको फर्क है, कुछ लोगां दा जिक्र 10वीं शाम नू मुक जाना है ते करन वाले लोक जाना है। लेकिन असां सारा साल होवेगा ते फातिमा दा लाल होवेगा। ए रबीउल अव्वल विच भी हुसैन नबी दे नाल होवेगा। है कि नहीं? असां क्योंकि सीजनल नहीं। क्यों जी? असादा सीजन हुंदा ते असां भी तिजारत कर दे। ओ कोई तिजारत कर दे, असादे वास्ते जिक्र अली, जिक्र अहले बैत, जिक्र हुसैन तिजारत नहीं, इबादत है। ते इबादत सड़क ते नहीं हो रही, खुदा दे घर विच। एदी चस कुछ हो रे। ए फोका पानी भी पानी है, पर विच बंदा चीनी भी मिलावे ते विच लाची भी पावे। ते इबादत सड़क ते जेड़ी ओ भी सड़क के, लेकिन जेड़ा खुदा दा घर होवे। इस वास्ते मेरा मौला अली आया भी ते खुदा दे घर, गया भी ते खुदा दे घर विचों। इब्तिदा भी खुदा दा घर ते इंतहा भी खुदा दा घर। असां इस वास्ते घर मल के बह गए। असां आख्या आंदे भी इत्थे ने ते जांदे भी इत्थों। खैर, तुहाडा वक्त बड़ा कीमती है ते तुसी थक गए हो। हाँ, और नहीं गलती कर बैठा तुसी नहीं, मैं थक गया। आहा, क्यों जी? ओ किथों मुक सकते ने? ओ किवें मुक सकते ने? रब भी कमाल नहीं कीता।
سب تو اچا نماز نو بنایا، سب تو اچا رب نے نماز نو بنایا، تے ہر چیز دی چس ہوندی ہے تل وچ۔ تو سانو سمجھ نہیں آئی؟ اے جڑی میرے مرید کے آلیاں دیگ پکائیے تے زردہ شریف دی وچ مٹھائی بھی لائیے تے وچ او جڑی ہوندی ہے نکی نکی کشمش او بھی پائیے، دیسی گھی دی وچ دہائیے، کاجو دی بھی کچھ نہ کچھ دھونی لائیے، بادام ہورامی کرم فرمائیے، پر کریے کی سارے تال وچ جا سلام فرمایا، انہاں اتو اتو لوکاں نو کھوایا، جڑے تال دا موسم آیا انہاں رل کے آپ کھایا۔ تسی گھبرا گئے ہو، او میں مثال دے رہے ہیں، میں آکھیا ساری چس ہوندی ہے اینڈ دے وچ، ساری۔ ایک گلاس کی تھے، ایک شربت دا ہے بالفرض گلاس، اے دے وچ تسا شربت روح افزا پایا تے چمچہ نہیں ہلایا، انہیں جا کے ڈیرا بالکل تھلے لایا، اتو سانو پلایا تے علامہ صاحب نے باقی کرامات فرمایا۔ اے مثال میں دے رہا کہ ساری چس کتھے اینڈ، اس کو اینڈ کہیں، اینڈ نماز کا اینڈ التحیات، التحیات پہ بھی بات نہیں مکی، التحیات سے آگے کھاتا جاتا ہے۔ جب آپ گھر سے چلے تھے وضو کیا اللہ کے لیے، مسجد میں آئے اللہ کے لیے، سبحانک اللہ پڑھا، فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ پڑھا، قل اور آگے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، 4 رکعت پوری کر کے جب بیٹھے التحیات پڑھا، اینڈ نہیں آیا، التحیات مکائی تے اینڈ والی صف نظر آئی تے پوری دی پوری خدائی رب اکھوایا، ہون پڑھ کی پڑھا؟ انہیں آکھا آکھ اللہم صلی علی محمد، ربا ٹھیک ہے، فرمایا نانا کا مدھورا ہے، آگے پورا ہے، آکھ والا آل محمد۔ اینڈ ہو گیا، طیبہ مرکز آلیا پڑھ، مچھا آلیا پڑھ، چھوٹی دالے آلیا پڑھ، وڈی داڑی شریف آلیا تو بھی شریف بن پڑھ، سلفی تو بھی پڑھ، کلفی تو بھی، شیعہ تو بھی پڑھ، سنی تو بھی پڑھ، بڑے نیک تو بھی پڑھ، اور تو اور مدینے آلیا تو بھی پڑھ، ابو بکر تو بھی پڑھ، عمر تو بھی پڑھ، عثمان تو بھی پڑھ، سارا جہان تو بھی پڑھ، لیکن بول وعلا آل محمد۔ ربا اے کیڑی نماز ہے؟ نماز تیری ہے، اے صلاتاں کسے ہور دے اتے، اے صلاتاں تیریاں ذاتاں کون نے؟ انہیں آکھیا بھیڑا منہ نہ کر پڑھ، اوے رب نال نہ لڑ پڑھ، کسے ہور پاسے وڑ پڑھ۔ ہون کسے مولوی تے کسی جماعت دے پیو نو بھی جرات نہیں کہ نہ آکھے وعلا آل، چاہے یزید دا پتر ہوئے، چاہے شمر دا بھتریجا ہوئے، چاہے ابن زیاد دی اولاد ہوئے، جتھے بھی برباد ہوئے، او دا ماں بھی پڑھے گی اللہم صلی علی محمد وعلا آل۔ اے رب دا جکڑ بندے،
انج رب نے شکنجا کس کے اولاد نبی نو اتھے لا کے کھڑا فرمایا ہن قیامت تک جیڑا بھی نماز وال آوے گا اے آل محمد دا نعرہ لاوے گا. کم از کم نماز دے وچ تے انہاں دے پیو نو بھی پڑھنا پینا ہے. بار بھاویں اے آکھن سبیل ناجائز ہے, بار بھاویں آخر ختم نہ جائز ہے, لیکن مسئلے اس اندر دے ذمہ دار ہاں, اندر انہاں دا 70 پشتا کولو پڑھواواں گے. باہر فتوے لاندے رہن, باہر جا کے تے بڑے بڑے ننگے ہو کھلوندے, اندر دے آ نا, اندر وعلا آل اے نی زہرا دے لال, اے انہاں دی عزت دا کمال, اے دستور رب ذل جلال. تے رکھیا بھی درود اینڈ تے ساری چاسوی تال دے وچ اینڈ تے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال دا دار و مدار اینڈ تے رب نے پھر ہر نماز دے وچ 5 واری تے کم از کم کھواؤں گا وعلا آل وعلا آل وعلا آل. ہن بے شک کڈ لے گال, کیوں میرے مرید کے دل لال, اپنے مولویاں نو سنبھال, پڑھدے پینی وعلا آل. امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں آکھیا نبی دیو بچڑے ہو, تہاڈی شان تے قدر اتھے ہی یہی کافی ہے کہ کوئی بندے دا پتر تہاڈے نام لے بغیر نماز تو نکل ہی نہیں سکتا. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جیڑا تہاڈے اوتے نہیں پڑھے گا صلاۃ او دی نہیں سنے گا رب کوئی بھی بات, بھاویں دن ہووے بھاویں رات. اے جیڑی تواڈی اے ذات اے کائنات واسطے ایک سوغات. جلسہ کرنا لے تواڈی کیا بات. اصل وچ اے اج والا جیڑا پروگرام ہے اے انہاں ساریاں نو سلام ہے. میں 10 دن کتے نہیں نکلدا, 10 دن ایک ہی جگہ تے پروانے دی طرح میں بیٹھنا, یکم تو لے کے 10 ایک ہی مسجد. میں دوستاں نو آدا ہوں اتھے دا نعت خان بھی میں تے کاری بھی خطیب بھی ان سمجھ لو, مسجد بھی آپے کھولی دیئے, آپے جا کے اللہ اکبر, آپے نماز پڑھائی دیئے, نماز پڑھا کے آپے کرسی